الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولدت مطهرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں
کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری ذلیل بے مثالی ہے۔ ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھ لو۔ یار اپنی بجلی کو سائڈ تے کر، میں ایک مجمع نظر نہیں آتا، کیمرے والا ساتھی۔ سٹیج سے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، طویل عرصے کے بعد اس مقام دے اتے سالہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا منعقد ہوئے۔ ایمین بولو تو صحیح یار۔ سارا مقصد کسی بھی دل آزاری نہیں، اصل جس پیغمبر دے نام لیوا ہیں، یہ اللہ دا قرآن گواہ ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، ایک یہودی آیا اور سیدی مسجد پیشاب کرن بہ گیا۔ کیا کرن بہ گیا؟ بولو تو صحیح، کیا کرن بہ گیا؟ پیشاب کرن بہ گیا۔ صحابہ کرام دوڑے کہ بدبخت ایک یہودی دوسرا مسجد پیشاب کر لیے۔ جو ہی صحابہ دوڑے قریب ہاں کہ وہ دنال مار پیٹ والا معاملہ کرن ہاں، رحمت کائنات دی نگاہ پئیے، سائیں اپنے پیارے صحابہ کو آکے قف قف علی رسلک، علی رسلک، ٹھہر جاؤ انہاں قدمت جنہاں قدمہ تک پہنچے۔ مولانا میں ہے کہ نہیں؟ قف، ٹھہر جاؤ علی رسلک، اپنے قدمہ تے کھڑے ہو بنجو۔ مت صحابہ تے صحابہ ہی حلنا، سائیں جتھا کھڑائے اتھا ہی کھڑ گئے، جتھا ملائے اتھا ہی بہ گئے۔ تھوڑی دیر واسطے بھی نہیں،
حدیث پاک دے اندر آدھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دنال عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی دعا رہے کوئی مسئلہ دریافت کریں دیا دل کہ سیدہ گھر سامنے آئے صحیح فرمایا ابو الدرداء اسے مقام تے کھڑا ہوا ٹھہر جا کھڑا ہو بند میں گھروں تھی آواں آگے تیرے مسئلے دا جواب دینا حضرت ابو الدرداء انہاں قدمت کھڑ گئے صحیح جو گھر گئے آپ بستر سے آرام فرما ہوئے میرے آقا کو گل بھول گئی ہے کہ میں ابو الدرداء کو کیا کہ تھائی کھاڑتے میں بلیانا صحیح سمجھیں بستر سے آرام فرماؤ میں رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے تہجد دے ٹائم میرے آقا بستر تو اٹھے وضو فرمائنے تے دروازہ کھول کے جو ہی گھر سے باہر سیدے اپنی نگاہ نبوت پاتی ہے کیا دہدن حضرت ابو الدرداء انہاں قدمہ دے ہوتے کھڑے تھیا نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر میرے آقا نے جو سے صحیح نے فرمایا ابو الدرداء تو تھکیا نہیں آدھے نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء تو سنتا نہیں آدھے نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء ہنا قدمات کھڑے آدھے آقا میں تے جنتی کھڑا میں کتا کھڑا جنتی کھڑا کیویں جنتی کھڑے آقا تہاڈے حکم تے ارشاد دے مطابق جو کھڑا تو کتا کھڑا ہے جنتی کھڑا حضرت ابو الدرداء آقا میرا تے عقیدہ ہے کہ اگر میں ایک قدم بھی ایجھا تو اللہ اے پیر چاہ کے میں جھاک رکھا وہ پیر توڑے حکم دے خلاف اٹھے ہاں تے میں کو جہنم گھر میں دیا ناراض نہ تھی رائے اثر ناراتے پڑے دے ہیں کہ غلامی رسول سے موت بھی قبول ہے مرے دے ہیں نا بولو دے صحیح میں بھی مرے دا تو سا نہیں مرے دیتے میں مرے دا زور نہ بولو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے میرے بھائیوں موت قبول ہونی چاہیے لیکن موت سے دور کھڑیے اس سے پہلے میرے آقا نے فرمایا جڑا میرا غلام سی وہ جھوٹ نہ بولے سی جڑا میرا غلام سی وہ دھوکہ دہی نہ کرے سی جڑا میرا غلام سی وہ فراڈ نہ کرے سی جڑا میرا غلام سی وہ ملاوٹ نہ کرے سی جڑا میرا غلام سی وہ جناب والا سود خوری نہ کرے سی جڑا میرا غلام ہو سی وہ کہیں دی ایزار سانی کہیں کو تکلیف نہ دے سی میں اپنی گل کا ذمہ دار ہوں
میرے آقا فرمایا من غش فلیس منا، جڑا کائنات دھوکا کرے میں محمد دی امتی کیوں اللہ تے سے کوئی نہیں ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جڑا کوڑ مرے سی اودے تے اللہ دی لعنت۔ اسا یہ غلامی تے نہیں کی تھی سے بولو ایمان نال دسو، پوری زندگی سائیں کو لو کہیں کو تکلیف پہنچی بولے دے نہیں ہے پہنچی؟ یہودی آئے میرے آقا حدیث پاک سنا رہی ہاں، انہیں گلے دے اندر پٹکا پا کے بیٹھے، وہ آ کے انہیں گلا نپے اور مروڑن لگ گئے۔ انہیں خاموش تو صحیح میں تھی گئے، میں حدیث بیان کر رہی ہوں، کیا کرن لگ گئے؟ مروڑن لگ گئے۔ قریب ہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا گلا مبارک مزید گھٹ ونجے ہا، صحابہ دوڑیں آدھے اے محمد کریم تیرے کنے مال ہے، یہ دولت ہے، میں بھکا ہاں، میں غریب ہاں، میرے کل کچھ نہیں۔ اپنے نہ صحابہ کو آکھو ایک بھی موقع ہے، اجل قرض دا ٹائم نہیں آیا تو وہ گھنن آئے صحیح واپسی ایکو کچھ نہیں آکھیا۔ تکلیف بولو تے صحیح، مومن مسلمان دا کم ہے جو اندے کو لو بے کو تکلیف بولو نہ پہنچے۔ اے اللہ دا قرآن میرے کو موجود ہے، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا کہیں دے کوڑے خدا کو، جھوٹے خدا کو گال بندہ نہ کڑھائے، جو تو نے سچے خدا کو مندے کڑھے سی، تو سکوڑے خدا کو کڑھل اور سچے خدا کو کڑھے سی۔ گویا اپنے سچے خدا کو گال کڑھوا مردہ سبب تو ساں ٹھہرے۔ میری گال نہیں سمجھ آتی بھی آنی بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سید نے فرمایا ابو الدرداء انہوں قدمات کھڑے ہیں آدھے جیاں یا رسول اللہ۔ ابو الدرداء تو تھکیا نہیں، فرمایا آقا تھکیا نہیں، ستا نہیں، آقا نہیں ستا، ندر نہیں گئی۔ آقا ندر کی میں آوے ہاں جو میں تے جنت دے اندر کھڑا ہوں، جنت دے اندر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم حضور دی غلامی جنت دی ضمانت ہے۔ اللہ اللہ صحیح دی غلامی کیا ہے بولو نا، بولو تو صحیح، جنت دی ضمانت ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ میلاد دے پروگرام اس واسطے ہوندے کہ اسا لوگ اس دے اندر بیان کروں کہ میرے آقا میرے محبوب آپ دی ایک میلاد نہیں دو میلاد کوئی آنکھے اے دیوبندی میلاد نہیں منے دے، میں ادا سا ایک نہیں دو میلاد منے دے گئے، ایک اپنے آقا دا میلاد جسمانی منے دے گئے، بیا اپنے محبوب دا میلاد روحانی منے دے گئے۔ میلاد جسمانی اوہے کہ جب میرے آقا
12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے جی صبح دا ٹائم ہے رات ویندی پئی ہے دن آندا پے رات جا رہی ہے دن آندا پے ظلم دیا پئین روشنی آندھی پئی ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ دے بطن مبارک وچوں اس دنیا دے ہوتے تشریف کی دیا میں لوگوں علماء نے لکھے اور رات سوار دی رات آئی نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ نعرہ تکبیر کیڑی رات آئی زور بولو حاجی بیٹھے ہو سو عمرے والے بیٹھے ہو سو لوگوں آج بھی تو سنجر لے مدینہ طیبہ دی حاضری تے وے او لوگ سوار والی نمار مسجد نبوی دے اندر لبے لبے سفرے بچھے دن دسترخوان بچھے دن اور انہاں دے ہوتے روزے دی افطاری دا اہتمام کریں پوچھا گئے کیویں وہ آدھل سائیں فرمے دیا لوگوں میں سوار دی رات جمعیا اس واسطے جب سوار آدھی آئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے دیا کیا رکھے دیا دورن بولو روزہ رکھے دیا بابرکت رات نوے نات خانہ دیا تو سناتا سنین مولانا اصغر صاحب حضرت کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ سارے آنکھوں چاہتا کمتر رحمت اللہ علیہ وہ سنے دے ہو دیان سنا مت ہو کمتر صاحب سنے دے ہو دیان آمنہ دا چلنے چڑھے آؤ وارہا سوار دا آمنہ دا چلنے چڑھیا تے وارہا سوار دا ہر پس چانن ہویا تیرے لسکار دا آمنہ دا چلنے چڑھیا آمنہ کا چلن چڑھیا وارہا سوار دا ہر پاس چاندن ہویا تیرے لسکار دا آدھے دیوبندی خوشی نہیں منے دے کمتر سہرہا نات خانہ دا کلام دا ججیت تلیا ہو رہائی کمتر صاحب آدھل کہ خوشیاں مناؤ لوگوں بھاگا والی رات آئی آمنہ دی جھولی وچ ایک جگ دی برات آئی آمنہ دی جھولی وچ جگ دی برات آئی تے دکھیاں دے دکھ ٹلے دکھیاں دے بولے نا میرے آقا دی آمد دے نال دکھیاں دے دکھ ٹلے موسم آیا پیار دا آمنہ دا چل چڑھیا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا آئین خدا دی قسم بھائیاں دے دکھ ٹل گئے بھیڑی دے دکھ ٹل گئے بیٹیاں دے دکھ ٹل گئے سینے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیتے ایسا معاشرہ کہ بھائیاں دے حقوق نسے بھیڑی دے بھی میرے آقا نے بولو نا دسن کے نہیں دسن توجہ فرمائے انہیں تو کو
نعت خان صاحب سننے بیان کہ سیدہ حلیمہ لال چاہ کے گھنائن اور جن لال چاہ کے گھنائن تے جناب والا اس گھر دے اندر جڑے گھر دے اندر لال چاہ کے حلیمہ گھن رہی ہے اتھائیں سیدہ ایک پھرا بہار رضائی تے ایک بھین بھی آئی ایک زورن بولو بھین آئی کیونکہ سارا عقیدہ ہے میلاد دمانا تھی دے جمنا میلاد دمانا کیا تھی دے جمنا میرے آقا جمن صحیح بولو نا جمن پیدا ہوئے جڑا پیدا ہوں دے اندہ خاندان ہوں دے اندہ کیا ہوں دے خاندان ہوں دے اللہ نہیں جمعیا اندہ خاندان جبریل نہیں جمعیا اندہ خاندان بولو نا نہیں ہے تو حضور تا جمعیا سفر میں انما بولت مطہرہ میں پاکیزہ جمعیا میرے وجود مسعود دے ہوتے کوئی آرائش نہ ہے سیدہ خاندان سنو میرے آقا حلیمہ دے گھر رائن ایک رضائی پھرا بھی ہے تے ایک رضائی ہمشیرہ بھی ہے حضور اس رضائی مطرح پھرا دنال بکریاں چراون بیندیاں بکریاں چراون بیندیاں اور اوہ تھے جڑی دیوار سرے بھائی محمد بکریاں چراون آئین میں کو آنکھ میں آ بھیا اسا علیدہ ایک مقام تے بے کے گفتگو کروں بے بھیا یہ بکریاں گوتا نہرا سی تے کھاوے سی آپ نے فرمایا نہیں انہاں بکریاں دی فکر نہ کر واتے میں کن اکھیاں دے نال کہہ میرے بکریاں تو جہدہ ہوں لیکن بھائی محمد دے نال بے کے مٹھیاں گلہ کریں لاریاں شام کو جب گھر آیا میں آکے اپا حلیمہ گنے سے بھی اپا آج بھائی محمد نال کیا ہے تے آگے تے میں بکریاں دا پہرا دے دا ہم آج بھائی میں کو نال پلا کے بیٹھا رہ گئے اما میں عجیب گال نٹھینی کہ جڑا نہر جڑا بھیڑیا آکے سانیاں بکریاں کو چاہے دہا آج اما وہ نہر سانیاں بکریاں دی نگاہ بانی کرے دا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ نعرہ تکبیر اور ساریاں بکریاں دی نگاہ بانی کرے نعرہ پارا دیتا رہے بجائے کھاون دے حضرت حلیمہ حیران ہویا راجن شاہ والو جے حاضر بیٹھے ہوئے تے ایک جملہ کی بنیا اے نہر اے بھیڑیا جنہ بکریاں کو کھانا ہے آج پارا کیوں کھڑا لے دے اکو محمد عربی دا حیاء کر کے کہندہ حیاء کر کے اجل میرے آقا معصومن صحیح اجل معصومن سالہ عقیدہ ہے کہ حضور فرمیدن کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین میں ہوں میں بھی اللہ دے علمی چھ نبی ہمیں جلے حضرت آدم اجن گل گارے دے اندر ہیں حاضر بیٹھے ہوئے تو جڑی آیت میں پڑھئے میں اپنے بھائی کو تحفہ دینا چاہنا آیت قرآن دی او کیڑی آیت آئی یاسین کیڑی آیت ہے اے قرآن دا دل ہے مولانا اصغر سے بیٹھنتا ہے قرآن دا دل نا دل قرآن دا تے یاسین میرے آقا دا صفاتی نام جو ہکنا ہے او دوستو حضور خود فرمیدن انا محمد انا احمد انا حامد انا حاشر انا عاقب انا طه انا یاسین
آنا تے یاسین کتھائی کھڑی ہے سورت قرآن کتھائی کھڑی ہے قرآن تے قرآن کے دا کلام اللہ دا کلام اللہ دا کلام دوستو ایک میرا کلام تواڈا کلام مولوی دا کلام پیر دا کلام کلام کیویں پڑھ دے ما یتکلم بھی جل بولو کیویں اے پھیپڑے ساہے نا اے ساہ گلے دی نالی نال ٹکراؤں دے آواز بڑھ دیئے آواز پونگلا زبان لفظ حرفوں دی صورت وچ ادا کرے دیئے میں بولا میرا کلام تو سب بولو تواڈا کلام ثابت کرنا چاہنا کلام وہ دے جڑا کہہ دے اندر کولو نکلے کہہ دے تواڈا کلام تواڈے اندروں نکلے آدھے وے دل نال گال کیتی ہے ایویں نا تے اے قرآن کیندا کلام ہے اللہ دا ہی قدرت والا وجود ہے قدرت والا وجود ہے یہ ان قدرت والے وجود دے اندروں نکلے کتھوں نکلے ہیں یہ علماء جنہ دے سینے اچ قرآن ہے انہ دی خدا دے نال دلی یاری ہے دلی یاری ہے ایمان نال توڑا چپڑاسی چوکیدار 30,000 گھندے آدھے گزارا نہیں تھی دا لکھ روپیہ کمامن والا آدھے میرا گزارا مولوی دی تنخواہ 3-4,000 ہے بچے ان گھر ہے 5,000 ہے خوشحال ہے کہ نہیں بولو کڑے روٹی دی خاطر رو دے کیوں وہو یتولی الصالحین ان دی اللہ نال یاری ہے کہنے نال یاری ہے ہیں اللہ نال عام نہ سمجھا کرو مولوی کو یہ مولوی مولا کو لو ہے کس کو لو ہے مولا کو لو یہ نسبت دیئے ملتان والے کو کیا دے ملتانی لاہور والے کو کیا دے لاہوری گجرات والے کو گجراتی ٹھیک ہے نا کروڑ والے کو کروڑی تے مولا یہ نسبت دی مولوی کون اللہ والا کون ہے ہاں اللہ والا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہم کہ کلام قرآن اللہ کا کلام مولانا ایک کلام اللہ نے کائنات 10,000 سال پہلے تلاوت کی تھی رب نے تورات دی تلاوت نہیں کی تھی زبور دی تلاوت نہیں کی تھی انجیل دی تلاوت نہیں کی تھی اس قرآن دی تلاوت کی تھی کائنات بناون کول 10,000 سال پہلے تلاوت جب کی تھی ایدہ دل ہوئی تلاوت کی تھی اللہ نے پڑھے کہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم کاف کیا ہے خطاب دا ہے کیا کس دا ہے خطاب دا ہے انکا تے خطاب اوور لے تھی دے جلے مخاطب موجود ہوئے مخاطب سامنے ہوئے گویا کائنات دے بنن کنے 10,000 سال پہلے جب اللہ آخریے انکا لمن المرسلین اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اس ضمیر خطاب دی جلیے نا یہ اللہ نے ہجاتے نہیں آچی کہ دنیا کے طوہا ما انزلنا علیکہ
کا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک۔ میں قرآن پڑھا تو ہی میں سیلا بن کے بیٹھے ہوئے نا، امیلا لیا برزیاں نا بھائی جی راتی اجا چمک دے جاؤ جی میں ہوں میں آکھانا بھی یاد کرو یاد کرو یاد تو آپ کو بھی ڈانس کریں دے مزہ آتے کیونکہ ہوں سکھ دے بین نا اگے کئی لوگ ساری نقل کریں دے ہوں اسا انہ دی نقل کریں دے ناراض نہ تھی میں میں بزرگوں دے کٹھے وقت گزارے ہیں، توجہ فرماؤ میری طرف، میں گزارش کر رہا ہوں، گل دور چلی گئی ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھائی ہائی اندے نال اٹھ چراون آپ بکریاں چراون گئے تے بکریاں دا پہرا بھیڑیا لے رہ گئے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ بکریاں تے حضور نے چند نبھارا انہاں دی نگہبانی کی تھی تے جنگل تے بھیڑیے حیا کرے دن صحابہ دی تاں 23 سال نگہبانی کی تھی ہے۔ کتنے سال؟ 23 سال نگہبانی کی تھی ہے تے صدیق و فاروق کو تاں اج نال جفیاں پا کے روزے سنبھالی پائیں۔ حیا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اب بولو، جنگل دے درندے تے حیا کریں دن، بھیڑیے تے حیا کریں دن۔ اور سنو، میرے آقا دی ایک بھیڑ بھی آئی رضائی ہمشیرہ جیدہ نام شیمہ ہا۔ کیا نام ہا؟ زور نہ بولو۔ شیمہ آئی، او شیمہ موقع دی انتظار اجنا دی آئی، اما حلیمہ کی نہیں بنیے تے بھائی محمد کو میں چاہاں تے چاہ کے بلا بھیڑی دی عادت ہونی ہے لوریاں دے دیا سیدہ شیمہ میرے آقا کو چاہ کے تے لوری دے دی ہو دی آئی تو آنے ہاں کوئی گاملے دی لوری ہو دی ہے، کوئی جناب مہیاں دی لوری ہو دی ہے تے سیدہ شیمہ جڑی لوری حضور کو دے دی آئی اللہ دی قسم او لوری دے الفاظ اج بھی حدیث یا کتابوں انچ موجود ہیں۔ علماء بیٹھن ذمہ داری نال عرض کرنیا او لوری دے الفاظ اللہ نے انہاں کو بھی محفوظ رکھے۔ ذوق چیوے تو کو سنا لیکن سبحان اللہ زور دیا کو ٹوٹیاں تک آواز آوے ساریاں دی۔ میں لٹرم پٹرم گل نہیں کر رہا، حضور دی ہمشیرہ تھی وہ لوری سننا پیا جڑی کہ حضور دی بھیڑ شیمہ میرے آقا کو ہتھاں تے چاہ کے دے دیا آدھیا یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمرضا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكببت أعاديه معا وحسدا۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا ابق لنا محمدا ابق لنا یا ربنا ابق لنا محمدا. حضور نے میرے آقا نے بچپن تو ہی کہ دیکھو منگل سکھائے. بولو نا کہ دیکھو منگل سکھائے. حضور کے دے کول منگدے ہیں رب دے کول منگدے ہیں تے شیما بھی کے دے کول کھڑی منگدی ہے. آدھی ہے یا ربنا ابق لنا محمدا. اے اللہ میرے بھائی محمد کو قائم و دائم فرماوی. اور لوگوں تکلیف تو کو ہو دیئے جے رب دا نام گھنو جا. وہ اللہ دی قسم میرے ایک دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں تفرقہ بازی دا مسئلہ نہیں. دیوبندی بھی رب دے کول منگل والے تے بریلوی بھی کے دے کول منگل. بولو نا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ ایک بولنے والی سرکار. میں انہاں دا کلام تو کو سنے نا. اللہ والا اپنے مسلک دے لوگوں کو منگل سکھا کے گئے. سنا حضرت آدم کے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو. داتا کون ہے زور نہ بولو میں نہیں آتا. پیر نصیر الدین فرمیدن اساں اللہ والے دے غلام میں میری نہ منو انہاں دی تے منو. آدم سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کہ دے کول منگلے زور نہ بولو. اگلا جملہ سناما جا ہے والعقیدہ بنے سو. زور نہ بولو جڑے جڑے ایجو عقیدہ بنے سو جڑا حضرت پیر صاحب نے آکے ہاتھ کھڑا کرو. میں دیکھنا چاہتا ہے ٹنڈ اللذین سید اللذین. اللہ والا کیا دے آدھے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. گر کے سجدے کی تو شروع کیتے نے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ جیدے تے بھی مشکل آئیے. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. مشکل کشا کون ہے زور بولو. مشکل کشا اللہ ہے. یہ مشکل تے کشا ایک لفظ نہیں دو لفظ ہیں. میں نے سیندہ رہنا دین کیڑی زبان ہی چاہے عربی زبان کیڑی زبان عربی زبان تے
جیڑا لفظ عربی چ نہیں او دین یہ مشکل تا عربی دا لفظ ہے مشکل مار صاحب سمجھائے مشکل یہ عربی دا لفظ ہے تے کشا یہ فارسی دا لفظ ہے کشا کیڑی زبان دا لفظ میں بڑی تحقیق کی تھی کشا کیڑی زبان دا لفظ صحابہ دی زبان عربی ہے یا فارسی ہے اہل بیت دی زبان دونوں بولو نا سونے حسین کیڑی زبان بولے دے امام حسن کیڑی زبان بولے دے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیڑی زبان بولے دے عربی اتھا تے فارسی رواج ہی کوئی نہ ہے یوں ویلے تو یہ گویا عربی دی اصطلاح ہی نہیں یہ اتھو دی اصطلاح ہے گڑ وڈے نہیں سمجھے میری گل یہ کیا ہے کیا ہے وقت توارے لوگ سارے کیا آدن جے لے جی گال سنن نا آدن یار ششو پنجچ پا دیتے قرآن کا کام بات ہوئے والا کس اچ پا دیتے علاؤ تے جا جرا قاری انور کس اچ پا دیتے ششو یعنی جڑی گال سمجھ نہ پئی آندی ہوئے پیچھے آدھے ہیں کیا تھی گئے ششو پنجچ پا دیتے تے تو کو یہ پتہ ہے شش بھی فارسی دا لفظ دیتے پنج بھی شش آدھن چھی کو تے پنج آدھن پنج کو یہ والوی فارسی یعنی جیڑا مسئلہ دین اچنا ہوئے تے شش پنج اچ پا دے وے وہ دین بولو نا نہیں ہے اس واسطے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے یہ تشریح کی تھی کہ جے دے وتے بھی تکلیف آئیے انہیں کیا آکھے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے سیدہ شیمہ لوری دے دی پھڑی ہے میرے آقا کو تے آدھی کیا ہے آدھی ہے یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه يعفعا وأبغضا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكببت أعاديه معا وحسدا زمانے گزرے وقت گزرے میرے آقا وطنہ تو چلے گئے گھروں تو چلے آئے شیمہ اپنے وطنہ کو چلی گئی میرے دوستوں میرے بزرگوں شیمہ دیا دعاوں قبول ہویا میرے آقا ختم نبوت دا تاج سجایا مکہ فتح ہویا تے میرے آقا حنین دے علاقیاں دی طرف چلن صحابہ نے ایک مقام تے گھیراؤ کی تے 4000 لوگ گرفتار کر کے گھرنائن انہاں دا مال بھی مال غنیمت بنا کے گھرنائن ہتھ رسیاں پاڑی تیاں ہتھکڑیاں پاڑی تیاں بن کے گھرنائن لوگوں صبح ہوئیے توجہ میری طرف صبح ہوئیے تے میرے آقا بطور کمانڈر چیف صف در صف معائنہ پہ فرمینن ایک صف کو لوگ گزرن تے کڑ پیچھو کمزور جی آواز آئیے یا اخی المحمد یا اخی المحمد اے میرے بھائی محمد میرے آقا پیچھا مڑ کے ڈٹھے کون میں محمد کو بھائی سکڑ والا کون میں کو بھائی آکھڑ والا سی پیچھا جو مڑے کیا دیتے ایک کمزور جی ضعیفہ عجوزہ مڑڑی ہاتھ مدھے ہوئے ہاتھوں دے اندر رسی آئی ایویں سیدھے چہرے کو تاکیا دیئے بھائی محمد میں کو سجاتا رہے پہچانیا رہے میں تو نہیں وہ بھیڑا جڑی بچپن دے اندر انہاں ہتھوں تے تو کچا کے لوریاں نے دیا بھیا
جڑے ہتھاں تے جا کے میں آدھی اب یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافیا وامردا اللہ میرے بھائی محمد کو قائم دائم رکھی اللہ میرے بھائی کو نیک بخت بڑھاوی اللہ میرے بھائی کو سرداریاں نے بھی بھائی محمد اتے کو سرداریاں ملیا تے میں تیری قید دے اندر آیا میں قید دے اندر آیا حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا رو دے بیٹھن ہجوہ دی برسات فرمیدن صحابہ جلدی کرو میری بھیڑ دیا اے رسیاں اے کھولونا انہا ہتھاں دے میں کچھ چاہ کے لوریاں دے دی آئی جب حضور نے ہتھ کھلوین سیدہ شیمہ دے سینال بیٹھن رو دے بیٹھن سی کو بچپن دا زمانہ یاد آئے شیمہ رو رہی ہے حضور دے چہرے کو دیکھ کے آدھیے بھئیہ رب نے سرداریاں دیتیاں میں کلی نہیں یہ 4000 لوگ میرے قبیلے دل بھئیہ میں انہاں دی بھی آزادی مند دیا میرے خاندان دے لوگ صحیح فرمائے اور میرے پیارے صحابہ بھیڑی کڑھائی مگ دیل بھیڑی کڑھائی دراتے آدھل اور بھیڑی کو بویا لکھوا مڑوانے ہو بھیڑی دا حصہ نڈے مڑوانے ہو آؤ دیکھو اج محمد اپنی بھیڑ دے آنکھیں دیکھی میں لاج رکھ رہی ہے حضور فرمیدن انہاں 4000 لوگاں دیاں رسیاں کھول دو آقا صلی مال بھی گھننا ہے فرمایا بکریاں بھی واپس کر دو جب سب کچھ واپس ہوئے سیدہ شیمہ آدھیے بھئیہ میں کو کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بناؤ 4000 لوگ آدھل شیمہ تو کلی نہیں اصل سارے دے سارے تیرے بھائی دے غلام پڑھ دے آئے تو کہ غلامی گلتے اندر پہنے آئے شیمہ تیرا بھائی تے بڑا کریم ہے شیمہ تیرا بھائی تے بڑا رحیم ہے شیمہ تیرا بھائی تے بڑا شفیق ہے لوگوں شیمہ نے کلمہ پڑھے تے 4000 انہاں لوگاں نے میرے آقا دا کلمہ پڑھے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں جی بھائی فاروق اللہ کمتر صاحب دا کلام بھائی تو سنے دے درویش آدمی ہے انہی خدمت کرائے سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھ گئے عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا کم تر سے اللہ کلام محبت نہ سبحان اللہ دے عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا جدی آمدیاں مکے شہر وچ انتظار سن محبت نہ سبحان اللہ جدی آمدیاں مکے شہر وچ انتظار سن جدی رخسار دے چلوا
شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا اے جو میں صدق بنا میں آمنہ تو جد گھر میں محمد آیا اے بختہ والے جس شم کے جھولی محبوب خدا نو پایا جد ویکھن کیتے پے نوری سکھ دے او پھر منگیا دے گھر آیا اے رحمت رب دی مار کے ٹھاٹھا جس جگ نو آن وسایا حلیمہ ساتھیا اٹھ چل آخری مصرع زونو سبحان اللہ حلیمہ ساتھیا اٹھ چل تیرے بھاگ جاگے آج لجپال لج پرور پلے داغل پیاں دی لج لجپال لج پرور پلے داغل پیاں دی لج تینو رحمت سجے دی پئی نہ ہرگز دیر کر بھج بھج تیرے پکڑے حلیمہ شہنشاہ ارض و سما آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا انوکھا انقلاب آیا خدا دی کل خدائی تے انوکھا انقلاب آیا خدا دی کل خدائی تے تھیا روشن جہاں سارا ادھی جلوہ نمائی تے گواہ پر گو شجر شمسو کمر اس دی سچائی تے خدا دے گھر عجب توحید دا نغمہ سرا آیا خدا دے گھر عجب توحید دا نغمہ سرا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر